عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے. اللہ زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ کوئی زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا. پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں، صحیح بات، اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے. تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ، تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو. ایسے ہی کرنے والے کام ہے، کر ڈالو. ایسے ہی اور خوشیاں، سکون، آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، دینے سے ملتی ہیں. جب آپ دینا شروع کر دو. کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے. تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں. اللہ وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں، حل بتائیں. تو کہتے ہیں آسان حل ہے، کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے، لیکن ایک شرط ہے، اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو. وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے. تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے. بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی. اور وہ جو میری دیکھیں کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ. اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی. سبحان اللہ. اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا، اللہ نہیں بنایا نا. بے شک. اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا؟ کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو. اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا. قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے. صحیح بات. تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا؟ اللہ. اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے، جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا، جتنے بھی مسلم جو حکیم تھے، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے، صحیح، جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے بالکل، لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ، ٹھیک ہے نا، 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگڈ، اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر اسٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے. اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ اسٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے، بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے. اور خیال بھی ایک خوراک ہے، صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی 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 وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے، بالکل نافرمانی کے. اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں، جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ، پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی، اس کو گلیمرائز کر دیا، انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پورن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا. کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا، یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے. تو ان کو سمجھانا ہے کہ آپ آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کریں. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے یہ ہمارے لیے بنائی ہے، ہماری آنکھوں کے لیے بنائی، اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے، عمل اس کے بعد. تو آپ کا دیکھیں کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے، کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا.
تو آپ ڈھونڈ کے آ رہے ہو. اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی, اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اگر آپ زیادہ اس کو فیڈ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے. اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی, لوگ, اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی, ریسرچز ہیں, یہ تو ہیلدی ہے, ہیلدی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے, دیکھیں ہمارا دین ہے اس کا ایک ایلیمنٹ برکت کے اوپر ہے, کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا, جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کے اوپر ہیں. تو یہ اب آج کل کے بچوں کو یہ سمجھانا کہ بھائی اس چیز سے نکلنا اور تھوڑا سا پازیٹیو, یعنی اسپورٹس کی طرف آؤ. دیکھیں آگ اور پانی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. صحیح بات. جب وہ فٹنس کی طرف توجہ کریں گے, جب اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئیں گے, اچھی ان کی گیدرنگ ہوگی, بالکل صحیح, تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی وہ نکل آئیں گے. اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن میں کر ہی دیتا ہوں. کچھ دوستوں کو نا چھوڑنا پڑا جو بڑے پرانے دوست تھے. تو اس دن کال آئی تو گلا تو کہ ملتا نہیں ہے. صحیح. تو میں نے کہا میں مل کے کیا کروں. صحیح. وہی میں کب بچے بڑے ہونے کو آ گئے. صحیح. اور ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کب بلاوا آ جائے. اللہ. اور تم لوگوں کی وہ غفلت ختم ہی نہیں ہوتی. تو وہ پھر مجھے آگے سے کہتا ہے کہ تم بڑے, تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنے آپ کو شاید اتنا اسٹرانگ نہیں سمجھتا, کیونکہ